أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو سارے جہاں کا خالق مالک اور اس کا پروردگار ہے. رحمتیں اور سلامتی ہو احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ محمد ابن عبداللہ پر جو سارے جہاں والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے. برادران اسلام، دختران ملت، میں نے اپنے گزشتہ خطبوں میں میت کے مسائل اور احکام کے تعلق سے کئی خطبوں میں اس کی تفصیل بتائی. گزشتہ خطبے میں نماز جنازہ کس پر پڑھ سکتے ہیں، پڑھنا چاہیے اور کس پر نہیں پڑھنا چاہیے، اس کے بارے میں تفصیل سے گفتگو ہوئی ہے. آج کے خطبے میں نماز کا طریقہ کیا ہے بتائیں گے. نماز جنازہ یہ جماعت کے ساتھ ادا ہونی چاہیے اور کم سے کم جماعت 3 آدمیوں سے بنتی ہے اور زیادہ سے زیادہ کی کوئی تعداد نہیں، اور جتنی تعداد زیادہ ہو یہ میت کے حق میں زیادہ بہتر ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کسی بھی میت پر مسلمانوں کی ایک جماعت نماز پڑھے، بعض روایتوں میں 40 کا ذکر آتا ہے، بعض روایتوں میں 100 کا ذکر آتا ہے، اور وہ لوگ ان کی سفارش کریں تو اللہ تعالیٰ ان کی سفارش کو قبول کرتا ہے. یہ صحیح مسلم کی ایک روایت ہے. دوسری روایت میں کہ اگر کوئی مسلمان مرتا ہے اور اس کے جنازے پر 40 آدمی نماز پڑھتے ہیں جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے، ایسے لوگ نماز جنازہ میں شریک ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، ان کی توحید، ان کی سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے طریقے کے مطابق ہے، تو اللہ تعالیٰ ضرور ان کی سفارش کو قبول فرماتا ہے. یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے. اور نماز جنازہ پڑھانے کا جو حقدار ہے، علماء کا اکثر یہ خیال ہے کہ جو ذمہ دار ہیں مسلمانوں کے، اگر ذمہ دار نہیں ہے کوئی تو مسجد کے جو امام ہیں وہ زیادہ حقدار ہیں، اور اگر امام صاحب نہیں ہیں تو جو قرآن کریم کو زیادہ پڑھنے والا ہے، جیسا کہ نماز کے تعلق سے عام حکم ہے، وہ زیادہ حقدار ہے کہ نماز پڑھائے، اگرچہ کہ وہ چھوٹا بچہ ہی کیوں نہ صحیح. اور بعض علماء کا یہ خیال ہے کہ رشتہ دار ہو تو وہ زیادہ حقدار ہے. اور اگر کئی جنازے اگر
آ جاتے ہیں، جیسا کہ حرمین میں ہوتا ہے، مکہ اور مدینہ میں کافی ایک ہی نماز میں جو ہے کافی جنازے آ جاتے ہیں، تو اس ایسی صورت میں سارے اموات کو ایک ساتھ رکھ کر نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے. اور اگر مرد اور عورتیں ہوں تو عورتوں کو قبلے کی طرف رکھا جائے اور مردوں کو جو ہے امام سے قریب رکھا جائے، اور عورت، بچے اور اسی طریقے سے اور مرد ہو تو ایسی صورت میں جی عورتوں کو پہلے رکھا جائے، پھر اس کے بعد مردوں کو رکھا جائے، پھر بچوں کو رکھا جائے. اور امامت کرتے ہوئے اس بات کا خیال ہونا چاہیے کہ مرد کا جنازہ ہو تو اس کے سر کے برابر امام صاحب کھڑے ہوں گے، اور اگر عورت کا جنازہ ہے تو بیچ میں کھڑے ہوں گے. جنازے کی نماز مسجد میں ہو سکتی ہے، ویسے افضل یہ ہے کہ اگر مسجد کے باہر کوئی جگہ ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتا تھا مصلی، تو وہاں نماز پڑھنی چاہیے. اگر نہیں ہے تو مسجد میں بھی ہو سکتی ہے، جیسا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے جنازے کو مسجد میں لانے کے لیے کہا تاکہ وہ نماز جنازہ مسجد میں پڑھیں. اور جب لوگوں نے اعتراض کیا تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ لوگ کتنا جلد بھول جاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سہل اور سہیل بیضہ کے 2 بچوں پر نماز جنازہ مسجد میں پڑھائی. نماز جنازہ قبرستان میں قبروں کے درمیان نہیں ہونی چاہیے. قبرستان میں الگ جگہ ہے تو کوئی حرج نہیں، لیکن قبروں کے درمیان نہیں ہونی چاہیے. نماز جنازہ پر 4 تکبیریں پڑھی جائیں گی. یہاں ہم نماز کہتے ہیں، نماز کا مطلب عام نماز کے مطابق نہیں ہے. عربی کا جو لفظ ہے صلاح، یہ اصل میں دعا کے لیے ہے، پھر اسی سے جو ہے نماز کے لیے استعمال ہوتا ہے. اب یہاں پر لوگ سمجھتے ہیں کہ نماز جنازہ کا مطلب ہے کہ اس میں رکوع یا سجود، اس میں سجدے سہو بھی نہیں ہے. نماز جنازے میں اگر کوئی غلطی ہو گئی، بھول ہو گئی، تو اس میں سجدے سہو نہیں ہے. 4 تکبیریں پڑھی جائیں گی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض موقع پر اس سے زیادہ بھی پڑھی ہیں، کبھی 5، کبھی 7، کبھی 9. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ثبوت ملتا ہے. تکبیر تحریمہ، سب سے پہلے تکبیر، اور اس سے پہلے نیت دل سے ہونی چاہیے، زبان سے نہیں. کسی بھی نماز کے لیے زبان سے نیت کرنا کہ میں جمعے کی نماز اس امام کے پیچھے 2 رکعت قبلہ رخ ہو کر واسطے اللہ کے میں پڑھتا ہوں اللہ اکبر، یہ نہیں ہے. اس کا ثبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے، نہ صحابہ سے اس کا ثبوت ہے. دل سے ارادہ ہوتا ہے، نیت دل سے ہوتی ہے، زبان سے نہیں. اسی طریقے سے روزوں میں بھی جو لکھا جاتا ہے کارڈوں میں کہ نویت و نصوم غدا للہ سبحانہ و تعالی صوم رمضان فرضا للہ عز وجل، یہ سب غلط ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، لیکن دل سے نیت کرنا ضروری ہے. اللہ اکبر پہلی تکبیر کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. استفتاح کی دعا نہیں ہے اللہم باعد بینی و بین خطایا کما باعدت بین المشرق والمغرب، یہ سب جو ہے دوسری نمازوں میں ہے، نماز جنازہ میں نہیں پڑھیں گے. دعا استفتاح نہیں پڑھیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، یہ ثنا جو پڑھتے ہیں یہ بھی نہیں ہے. اللہ اکبر جیسے تکبیر باندھیں گے، پہلی تکبیر، اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اور اگر سورہ فاتحہ کے ساتھ سورہ اخلاص یا کوئی سورت پڑھتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے. دوبارہ بتاتا ہوں،
نماز جنازہ کا طریقہ، پہلی تکبیر اللہ اکبر، دعا استفتاح نہیں ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اور کوئی دوسری سورت پڑھتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو بھی کوئی حرج نہیں، سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے۔ سورہ فاتحہ جہری پڑھیں گے، زور سے پڑھیں گے یا آہستہ پڑھیں گے؟ سنت آہستہ پڑھنے کی ہے، آہستہ ہی سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ ہاں، لوگوں کو بتانے کے لیے، لوگوں کو سکھانے کے لیے کہ سورہ فاتحہ پڑھنا سنت ہے، اور اب کبھی کبھی امام اگر جہرن زور سے پڑھتا ہے کوئی حرج نہیں، جیسا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ایک موقع پر کیا، بتانے کے لیے لوگوں کو کہ سورہ فاتحہ پڑھنا سنت ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول تھا، جو حدیثوں میں آیا ہے کہ سری نماز، سری کا مطلب انہیں آہستہ سے پڑھیں گے، زور سے نہیں پڑھیں گے۔ اس کے بعد دوسری تکبیر کے بعد دوسری اللہ اکبر۔ اب ایک سوال یہ ہے کہ کیا ان تکبیرات کے موقع پر امام صاحب ہاتھ اٹھائیں گے، مقتدی ہاتھ اٹھائیں گے کہ نہیں اٹھائیں گے؟ پہلی تکبیر کے بارے میں تو آیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے، آپ نے ہاتھ اٹھایا۔ دوسری، تیسری اور چوتھی تکبیر کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ثبوت، اس بات یا نفی، مطلب یعنی آپ نے کیا یا آپ نے نہیں کیا، کوئی ایسی روایت نہیں ہے۔ لیکن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے ثابت ہے کہ چاروں تکبیرات میں وہ اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے تھے، اور علماء نے کہا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی ثابت ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسے جلیل القدر صحابی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر قدم پر آپ پیروی کرتے تھے، اور آپ کی پیروی کا اندازہ اور آپ سے لگاؤ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے محبت یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ مدینہ سے مکہ اگر جاتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ یہ سنت نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جہاں نماز پڑھتے تھے وہاں جا کر نماز پڑھتے تھے، اور اس پر اتفاق ہے علماء کا اور صحابہ کا، یہ سنت نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں جاتے ہوئے جہاں جہاں آپ نے ظہر کی، عصر کی، فجر کی نماز پڑھی وہاں وہاں آپ نے جو ہے وہاں پڑھنا سنت ہے، نہیں، یہ سب کا اتفاق ہے اس پر۔ لیکن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، بلکہ یہاں تک کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی جگہ استنجا کیا تو وہاں استنجا کر لیتے تھے، اگر نہیں آتا تو کم از کم بیٹھ کے تو بھی آتے تھے۔ لوگ کہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کہ لوگ جو ہے کہتے تھے کہ تم یعنی دیوانگی، جنون، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محبت پر اس میں کوئی شک نہیں، آپ کو ثواب ملے گا۔ لیکن سارے علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ان مقامات میں نماز پڑھنا، جہاں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں نماز پڑھے ہیں، اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، یا استنجا کرنا اس کی بھی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ بلکہ آپ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنی اونٹنی کے نکیل کو چھوڑ دیتے تھے، کہتے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ میرے اونٹنی کے پیر اس جگہ پر پڑے جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کے پیر پڑے ہوں۔ اللہ اکبر۔ میرے بزرگوں بھائیوں، بار بار میں کہہ رہا ہوں کہ یہ سنت تو نہیں ہے، اس کو سنت نہیں کہہ سکتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پہ انہوں نے کیا، لہذا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اگر اس کا ثبوت ہے کہ نماز جنازہ کی تکبیرات میں وہ ہر تکبیر میں اگر ہاتھ اٹھاتے تھے تو علماء نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ہی آپ نے کیا ہوگا، لہذا بعض علماء کے نزدیک یہ سنت ہے۔ دوسری تکبیر کے بعد درود پڑھیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کے لیے جو بہترین الفاظ ہیں وہ درود ابراہیمی ہیں۔
طریقے سے ایک اور سوال کہ نماز جنازہ میں ہاتھ کہاں رکھا جائے؟ تکبیر کا تو میں نے بتایا، اور تکبیر جیسا کہ نمازوں میں کہ آپ جو ہے ہاتھ اٹھائیں گے، کان پکڑنے کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے. کندھے تک یا کان کی لول کی تک دونوں ٹھیک ہے، ہاتھ اٹھائیں گے. کان پکڑنے کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے. اور آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، تم ویسے ہی نماز پڑھو جیسے تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو. اب رہا کہ جو ہے ہاتھ کہاں باندھا جائے، تو صحیح قول کے مطابق، صحیح روایتوں کے مطابق سینے پر ہاتھ باندھنا، یہ جو روایتیں ہیں یہ زیادہ صحیح ہیں. اور ناف کے نیچے عام نمازوں میں بھی نماز میں ہاتھ باندھنے کا جو ذکر ہے یہ صحیح روایت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. اس لیے شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ اور محدثین کا یہ قول ہے کہ جو ہاتھ باندھیں گے وہ جو ہے سینے پر باندھیں گے یا ناف کے اوپر باندھیں گے. ایک اور بات، بعض لوگ تکبیر کہتے ہوئے اپنے نگاہوں کو اوپر اٹھاتے ہیں آسمان میں، اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ پتہ نہیں کہاں سے آیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ سے، علماء سے بھی اس کا ذکر نہیں ہے. نگاہوں کو نماز میں آسمان کی طرف ہرگز نہیں اٹھانی چاہیے، بلکہ حدیث میں یہ آتا ہے کہ کیا وہ لوگ ڈرتے نہیں ہیں جو اپنی نگاہوں کو آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی نگاہوں کو اچک نہ لے، ان کی بینائی ختم ہو جائے. یہ وعید ہے. تو لہٰذا میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، دین سیکھنے کے لیے وقت نکالو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین، یہ خاتم النبیین کا دین، اس کو سیکھنے کے لیے علماء کے ساتھ بیٹھو، علمی محفلوں کو آباد کرو، دین سیکھنے کی کوشش کرو. ہم دنیا کے لیے ہمارے پاس پورا وقت ہے، دین سیکھنے کے لیے ہمارے پاس 10-15 منٹ نہیں ہے. بڑے افسوس کی بات ہے. کتنے لوگ ہیں آج اپنے گھر میں جا کر پوچھ لیجئے گا دین کے بنیادی مسائل، اسلام کا مطلب کیا ہے. اسلام جو ورڈ ہے، اسلام عربی کا لفظ، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب سبمیشن، اپنے آپ کو سرنڈر اللہ تعالیٰ کے. لوگوں سے پوچھیے، اپنے لوگوں سے میں پوچھتا ہوں کہ کیا اسلام کے علاوہ کوئی مذہب انسان اختیار کر سکتا ہے؟ ہمیں اختیار ہے اس بات کا کہ ہم جو مذہب چاہیں اختیار کریں. چوائس تو دیا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو، لیکن اگر آپ اختیار کریں گے اسلام کے علاوہ کوئی مذہب تو آپ دوزخ میں جائیں گے. ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ کے پاس اسلام ہے. ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وهو فی الآخرۃ من الخاسرین. اور اگر کوئی اسلام کے علاوہ کسی دین کو تلاش کرتا ہے، کسی دین کو اختیار کرتا ہے، اسے قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا. اسلام کے علاوہ کوئی دین اللہ کے پاس مقبول نہیں. کیوں ہم مسلمان ہیں؟ کیوں اسلام ہی کو ہمیں اختیار کرنا چاہیے؟ کیوں ہم کسی اور دین کو اختیار نہیں کر سکتے؟ یہ سب سوالات ہیں، آپ کے ذہن میں اس کے جوابات آنے چاہیے. آپ کو، آپ کے بچوں کو اس کا علم ہونا چاہیے. اسلام ہی سچا دین ہے. اسلام کے علاوہ جتنے دین ہیں سب غلط ہیں، باطل ہیں. یقین ہونا چاہیے اس پر. کل ہم اسلام کے لیے جان دے سکتے ہیں لیکن ہم اسلام کو چھوڑ نہیں سکتے. یہ جذبہ اس ہر مسلمان میں ہونا چاہیے. علم کے بغیر یہ ساری چیزیں عطا نہیں ہو سکتی میرے بزرگوں، میرے بھائیوں. آئیے دوسری تکبیر کے بعد درود ابراہیمی یہ پڑھنا زیادہ افضل ہے. گرچہ کہ نماز جنازے میں خاص درود کے الفاظ نہیں آئے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو درود کے الفاظ بتائے، درود ابراہیمی، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ الفاظ سب سے زیادہ افضل ہیں. پھر اس کے بعد اللہ اکبر تیسری مرتبہ تکبیر پڑھیں گے اور اس کے بعد میت کے لیے دعا کریں گے.
میت کی دعاؤں کے تعلق سے شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ 4 دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں. ایک تو دعا، عام دعا، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا. میرے بھائیو، اسلام کے اتنے میراکلز ہیں، اتنے معجزات ہیں. میں نے کہا کیوں ہم مسلمان ہیں؟ دعائیں ایک میراکل ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں، آپ جیسے دعا کرتے تھے، چاہے وہ آج کے ٹیکنالوجی کے زمانے ہی میں سے ہی پورا فٹ. اسلام اس لیے سچا مذہب ہے کہ وہ مذہب جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اترا ہے. بقیہ مذہب انسانوں کا بنایا ہوا ہے، بدلا ہوا ہے. اسلام اس لیے سچا ہے کہ آج سے 1400 سال پہلے بھی وہ بالکل فٹ تھا، سوٹیبل تھا، اور آج سوٹیبل ہے. اور اس سے تیز اگر کوئی زمانہ آئے قیامت کے قریب تب بھی وہ سوٹیبل ہوگا. اور بالکل حالات کے لیے ہر مسائل کا ہر زمانے میں ہر جگہ میں یہ بالکل سوٹیبل ہے، یہ قابل عمل ہے. اس کو عمل کرنا، اس پر اس کی امپلیمنٹ کرنا یہ بالکل آسان ہے. آپ دیکھیے دعا، اے اللہ ہمارے زندے کو معاف کر دے، ہمارے مردے کو معاف کر دے، ہم میں جو حاضر ہیں ان کو معاف کر دے، جو ہم میں حاضر نہیں ہے غائب ہے ان کو معاف کر دے، ہمارے چھوٹوں کو معاف کر دے، ہمارے بڑوں کو معاف کر دے، ہمارے مردوں کو معاف کر دے، ہماری عورتوں کو معاف کر دے. سبحان اللہ. کیا باقی رہ گیا ہے؟ سارے لوگ آ گئے، سارے لوگ. اسلام اور مسلمان ہونا کتنی خوش نصیبی ہے. آپ دعا کرتے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اگر کوئی بندہ پڑھتا ہے تو جتنے مسلمان ہیں سارے مسلمانوں کو دنیا میں وہ دعا پہنچتی ہے. اللہ اکبر. کتنا عظیم دین ہے میرے بھائیوں، کتنا عظیم دین ہے یہ دعا. اس دعا کے ذریعے آپ نے اپنے سارے لوگ، چاہے وہ افریقہ میں رہتا ہو، چاہے وہ یورپ یا امریکہ میں رہتا ہو، عرب میں رہتا، کہیں بھی اس دعا میں شامل ہو گیا. اللہم من احییت منا فاحی علی الاسلام. اے اللہ جس کو تو ہم لوگوں میں زندہ رکھتا ہے اس کو اسلام پر زندہ رکھ. ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. اے اللہ ہم میں سے جس کو تو اٹھا لیتا ہے، اے اللہ اس کو ایمان پر اٹھا لے، ایمان پر مبتلا فرما. کتنی بڑی بات ہے. دیکھیے ایمان ایک باطن کی چیز ہے، دل کی چیز ہے. عقیدہ لا الہ الا اللہ اگر انسان کہتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے اور اس کے دل میں اخلاص ہے، وہ زیرہ جنت چلا جائے گا. اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تذلنا بعدہ. اے اللہ اس کے اجر کو اے اللہ ہمیں محروم نہ کر، اے اللہ ہمیں اس کے بعد ہمیں گمراہ نہ کر. ایک اور دعا، اللہم اغفر لہ وارحمہ. اے اللہ اس کو معاف کر دے، اس پر رحم فرما. وعافہ واعف عنہ. اے اللہ اس کو عافیت سے رکھ، سلامتی سے رکھ، یعنی عذاب نہ دے. اے اللہ اس کو معاف کر دے. عافہ واعف عنہ واکرم نزلہ. اے اللہ اس کی مہمان نوازی بہتر کر. ووسع مدخلہ. اے اللہ اس کے قبر کو اے اللہ کشادہ کر دے. واغسلہ بالماء والثلج والبرد. اے اللہ اس کو پانی سے دھو دے، برف سے دھو دے، اولے سے دھو دے. ونقہ من الخطایا کما نقیت الثوب الابیض من الدنس. اے اللہ اس کو گناہوں سے اسی طریقے سے پاک کر دے جسے تو سفید کپڑے کو گندگی سے پاک کرتا ہے. وابدلہ دارا خیرا من دارہ. اے اللہ اس کے گھر کے بدلے میں بہترین گھر عطا فرما، اور اس کے گھر والوں کے بدلے میں بہترین گھر والے عطا فرما. وزوجا خیرا من زوجہ. اے اللہ اس کے بیوی کے بدلے میں بہترین بیوی عطا فرما. وادخلہ الجنہ. اے اللہ اس کو جنت نصیب فرما. واعیذہ من عذاب القبر. اے اللہ قبر کے عذاب سے اس کو نجات دے. ومن عذاب النار. اور دوزخ کے عذاب سے بچا لے. اور ایک دعا، اللہم ان فلان ابن فلان فی ذمتک وحبل جوارک. اے اللہ یہ فلاں کا بیٹا یہ تیری حفاظت میں آ گیا ہے، تیرے ذمے میں آ گیا ہے، تیرے کنٹرول میں ہے، تیری پناہ میں آ گیا ہے. فقہی فتنۃ القبر. اے اللہ اس کو قبر کے عذاب سے، فتنے سے بچا لے، دوزخ کے عذاب سے بچا لے. وانت اہل الوفاء والحق. اے اللہ تو پورا کرنے والا ہے، پورا بدلہ دینے والا ہے، معاف کرنے والا ہے، تو حق ہے، تو بڑا
اغفر لہ، اے اللہ تو اس کو معاف کر دے، ورحمہ، اے اللہ اس پر رحم فرما، انک انت الغفور الرحیم، بے شک تو بڑا معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ ایک اور دعا ہے، اللہم عبدک وابن امتک احتاج الی رحمتک، اے اللہ تیرا بندہ ہے، تیرا غلام ہے اور تیری بندی کا بیٹا ہے، اب یہ تیری رحمت کا محتاج ہے، وانت غنی عن عذابی، اے اللہ تو اس کے عذاب دینے سے بے نیاز ہے، اس کے عذاب دینے سے تجھے کچھ ملتا نہیں ہے، ان کان محسن فزد فی حسناتی، اے اللہ اگر یہ نیک تھا تو اس کی نیکیوں میں اضافہ فرما، ان کان مسیئا فتجاوز عنہ، اے اللہ اگر یہ گنہگار تھا تو اس کو معاف کر دے۔ اس قسم کے اور ساری دعائیں جو چاہے دعائیں کر سکتے ہیں، اگر یہ دعائیں یاد نہیں ہے تو صرف اللہم اغفر لہو، اللہم اغفر لہو، اللہم اغفر لہو، اے اللہ اس کو معاف کر دے، اے اللہ اس کو معاف کر دے، اللہم اے اللہ اس کو معاف کر دے، بار بار اس کو دہراتے رہیں۔ اور شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مرد ہو تو لہو، اور اگر عورت ہے تو لہا، اور اس طریقے سے دعاؤں میں جی اللہم اغفر لہا ورحمہا، یہ بدلنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اگر جماعت ہے اللہم اغفر لہم، ان سب کو معاف کر دے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ نہیں بدلنا چاہیے، تو اس لیے شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کا نام لے کر میں نے کہا کہ آپ کا یہ فتویٰ ہے کہ جماعت اگر ہے تو جماعت کا صیغہ استعمال کر سکتے ہیں، مرد ہے تو مرد کا صیغہ استعمال کر سکتے ہیں، عورت ہے تو عورت کا صیغہ استعمال کر سکتے ہیں، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے بعد چوتھی تکبیر اللہ اکبر، پھر اس کے بعد سلام پھیرے گا۔ بعض علماء نے کہا کہ چوتھی تکبیر کے بعد بھی دعا کر سکتے ہیں، اگر وقت ہے چوتھی تکبیر کے بعد بھی دعا کر سکتے ہیں، بلکہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں تیسری تکبیر کے بعد جنرل دعا کروں گا اور چوتھی تکبیر کے بعد خاص دعا کروں گا اس میت کے لیے۔ بہرحال دعاؤں کے اوقات ہیں، جسے چاہے کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ سلام دو طرف کیا جائے کہ ایک طرف کیا جائے، دونوں روایتیں ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، دونوں طرف بھی کر سکتے ہیں اور ایک طرف بھی کرتے ہیں تو کافی ہے، کوئی حرج نہیں۔ 3 اوقات میں نماز جنازہ پڑھنا منع ہے۔ ایک سورج نکلنے کا وقت، اور جب بالکل سورج آسمان پر رہتا ہے، بالکل زنیت کا وقت جو کہتے ہیں زنیت، یہ ٹائم پر، اور اس لیے سورج غروب ہونے کا ٹائم، اور سورج نکلنے کا ٹائم، سورج غروب ہونے کا ٹائم اور زنیت کا ٹائم تقریباً یہ سمجھ لیجئے کہ ایک 10 منٹ کا ٹائم، ایسے ٹائم، اور زیادہ زیادہ احتیاط کے لیے سن رائز کے موقع پر جو ٹائم ہوتا ہے، یعنی اشراق کے بعد ایک 20 منٹ کا ٹائم احتیاط کے طور پر اگر کہتے ہیں، تو اس کے علاوہ دوسرے اوقات میں جی دفن کرنے میں اور نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں۔ اور آخر میں ایک مسئلہ شاید میں نے اس سے پہلے بھی بتایا کہ عورتوں کو جنازے کے پیچھے جانا منع ہے، جنازے کو فالو نہیں کر سکتے، اور لجنہ دائمہ کا فتویٰ ہے کہ عورتیں جو ہے مسجد میں اگر وہ ہیں یا وہ آ رہی ہیں جنازے کے پیچھے نہیں، یا جنازے کے فالو کرتے ہوئے نہیں، بلکہ وہ پہلے مسجد میں آ گئی یا وہ بعد میں آ رہی ہیں، تو اسٹینڈرڈ کمیٹی آف فتویٰ سعودی عربی کا فتویٰ ہے کہ کوئی حرج نہیں ہے، وہ نماز میں شرکت کر سکتے ہیں۔ یہ اس مسائل تھے نماز کے تعلق سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے گناہوں کو معاف فرمائے، ہم لوگوں کو زندہ رکھے تو اسلام پر زندہ رکھے، موت دے تو ایمان پر موت عطا فرمائے، آمین ارحم الراحمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم رب حلیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين وعلى جميع الصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔
اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر الدين. عباد الله رحمكم الله، ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله اعلى واولى وعز وجل وهم وتم اكبر.